بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں مقدمے کے 10ویں امر کے بیان میں ہے کہ یہ امر عاشر صحیح اور اعم کے بارے میں ہے۔ بقول مرحوم آخوند رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اختلاف واقع ہوا ہے علماء میں کہ الفاظ عبادات آیا نام خصوصیت سے صحیح کے لیے یا نہ اعم من الصحیح والفاسد، یا اعم کے لیے نام ہے، صحیح فاسد دونوں کو شامل ہے۔ آخوند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بحث کو ذکر کرنے سے پہلے معمولاً علماء چند امور کو مقدمتاً ذکر کرتے ہیں، ہم بھی ان کو کرتے ہیں۔ مسئلہ اول، مقدمہ اول یہ ہے کہ یہ اختلاف صحیحی اور اعمی کا آیا مخصوص ہے فقط اس صورت کے ساتھ کہ جب ہم لوگ گزشتہ بحث میں حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں، یا نہ اگر حقیقت شرعیہ کے منکر ہوں پھر بھی یہ بحث قابل جریان ہے۔ آخوند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل ہو جائے اس صورت میں تو روشن ہے کہ یہ بحث ہو سکتی ہے، واضح ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ شارع نے آ کر معانی لغویہ سے ان الفاظ کو معانی شرعیہ کی طرف نقل کیا، تو خوب یہاں پر یہ سوال بالکل بجا ہے کہ شارع نے جو معانی شرعیہ کی طرف ان کو نقل کیا الفاظ کو، آیا ان معانی شرعیہ میں خصوصیت سے صحیح کو مد نظر رکھا یا نہ صحیح اور فاسد دونوں کو مد نظر رکھا؟ وہاں پر بالکل روشن ہے۔ اگر حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل نہ ہوں بلکہ ہم کہیں کہ نہ شارع نے ان معانی لغویہ سے الفاظ کو شرعیہ میں جب استعمال کیا تو مجازاً استعمال کیا، آیا یہاں پر بحث ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ابتدا میں آخوند کہتے ہیں کہ وفی جریانہ علی القول بالعدم اشکال، لیکن بعد میں پھر ایک تصویر مرحوم شیخ اعظم کی بیان کی کہ آخوند اس کو کہتے ہیں کہ وہ ثبوتاً درست ہے لیکن اثباتاً مشکل ہے۔ ایک اور نقطہ جو اسی کا تتمہ اور پھر دوسرے مقدمے میں وارد ہو جائے، اہل سنت کی ایک شخصیت ہے قاضی ابو بکر باقلانی، کہ یہ بہت ہی مشہور شخصیت ہے ان کی، کہ بہت بڑے متکلم بھی تھے، بہت بڑے اصولی بھی تھے، کہ ان کا نام بھی کہتے ہیں کہ محمد ابن طیب البصری البغدادی المالکی الاصولی المتکلم، بڑی شخصیت ہے یہ ابو بکر باقلانی، کہ قرن پنجم میں آغاز میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آغا حقیقت شرعیہ کی بحث میں ہم کہتے ہیں کہ شارع نے ان الفاظ کو نہ تو نقل کیا ہے اور نہ ہی معانی شرعیہ میں مجازاً استعمال کیا ہے۔ باقلانی کہتا ہے کہ وہ الفاظ اپنے انہی لغوی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، حقیقت شرعیہ کو بھی قبول نہیں کرتا، اور ایک قدم اور بھی آگے بڑھاتے ہیں، نہ فقط یہ کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، ان الفاظ کو مجازاً بھی شرعی معنی میں شارع نے استعمال نہیں کیا، جہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے اپنے معنی میں استعمال ہوئے۔ اچھا، تو پھر قرآن میں اگر صلاۃ آئے، صوم آئے، حج آئے، روایات میں اگر آئے تو پھر ان سے شرعی معنی کیسے مراد لیتے ہیں آپ؟ تو باقلانی کہتا ہے کہ وہاں پر قرائن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، وہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن دوسرے قرائن ہوتے ہیں
ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہے مراد یہاں پر. اما صلاۃ اگر استعمال ہوا ہے تو وہ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وہ قرینہ بتاتا ہے یہ چیزیں یعنی نماز. مثلا ایک جگہ پر شاعر نے لفظ صلاۃ کو استعمال کیا، پھر وہاں پر کہا ورکع واسجد وکبر وفلاں فلاں، اس طریقے کی جو تعبیرات استعمال کی، تو نماز پر وہ قرائن دلالت کر رہے ہیں. اما صلاۃ اسی دعا کے معنی میں. درست ہے، اعلیٰ کاری نہ داریم کہ اس کا مبنا درست ہے، مبنا درست نہیں ہے، لیکن اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کہتے ہیں. خوب، آیا اس بندے کے مبنا کے مطابق صحیح اور عام کی بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد یہ بندہ جو کہتا ہے کہ نہ حقیقتاً نہ مجازاً وہ الفاظ معانی شریعہ میں استعمال ہی نہیں ہوتے، وہ قرائن ہیں جو بتاتے ہیں نماز کو، روزے کو، تو یہاں پر گفتگو ہوگی یا نہیں؟ آخون کہتے ہیں ہوگی، یہاں پر بھی بحث ہوگی. اگر بحث کیسے ہوگی؟ کہہ رہے ہیں یہاں پر بس ان قرائن کے بارے میں کہ وہ قرائن جو نماز کو، روزے کو، حج کو ذکر کر رہے، وہ قرائن جو نماز، روزے اور حج کو بیان کر رہے، وہ خصوصیت سے صحیح کے لیے ہے یا عام کے لیے ہے؟ لیکن ہمارا موضوع تو الفاظ تھے نا. وہ تو الفاظ تو موضوع نکل گئے، تو پھر بس قرینوں پہ آ جائے گی. ہاں بس اس پر ہے، بس کو وہاں پر لے کر جائیں گے کہ نا اس طریقے سے کرے وہاں پر ہو سکتا ہے. لیکن حقیقت شریعہ میں ہم نے کہا کہ الفاظ کی معانی جو ہیں، ہاں وہ تو نکل گیا نا، اس مبنا کے مطابق بحث ہی ختم ہو گئی، کیونکہ نہ حقیقت شرعیہ نہ حقیقتاً نہ مجازاً، وہ لفظ اصلاً اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اب بعض کو لے کر آئے اس قرینے کی طرف، وہ قرینہ جو نماز کو سمجھا رہا ہے، وہ حج کو سمجھا رہا ہے، زکوٰۃ کو سمجھا رہا ہے، وہ قرینہ خصوصیت سے صحیح کو سمجھا رہا ہے یا اعم من الصحیح والفاسد. درست ہے. یہ گزشتہ بحث کے ساتھ ایک ٹکڑا تھا کہ تمام شو. اچھا، اس کے بعد دوسرا مقدمہ یہ کہ آغا صحیح اور فاسد کسے کہتے ہیں؟ ما هو المراد من الصحت والفساد، صحت اور فساد سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں فقہا نے صحت کی تعریف ایسے کی ہے، صحیح یعنی جو مسکت اعادہ و قضا ہو. صحیح یعنی جو مسکت اعادہ و قضا ہو. بھئی آپ نے نماز پڑھی، اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو آپ کو دوبارہ پڑھنی نہیں پڑے گی، آپ کو اس کی قضا نہیں کرنی پڑے گی. درست ہے، مسکت قضا ہو. متکلم کہتے ہیں کہ صحیح یعنی جو موافق شرع ہو، شارع کے امر کے مطابق ہو. درست ہے. متکلم کہتا ہے کہ صحیح یعنی جو موافق شریعت ہو، شارع کے امر کے مطابق ہو، جیسے اس نے کہا اسی طریقے سے. کیا فرق؟ ابھی آتے ہیں. وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مسکت قضا و اعادہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح یعنی موافق شرع. آخون کہہ رہے ہیں دونوں معنی صحیح کے نہیں ہیں. صحت کا معنی نہ مسکت قضا و اعادہ ہے نہ موافق شریعت ہونا. یہ دونوں صحیح کے لازمے ہیں، صحت کے معنی کا لازمہ ہے دونوں، وہ بھی لازمہ ہے، یہ بھی لازمہ ہے. فقہا کو جو اپنے فن کے اعتبار سے لازمہ بہتر لگ رہا تھا اس کو انہوں نے چنا. متکلم کو جو اپنے فن کے اعتبار سے لازمہ لگا اس کو چنا. آخون صحیح کیا ہے؟ کہتے ہیں صحیح یعنی وہی جس کو آپ اپنے عام زبان میں کہتے ہیں یعنی ایک چیز تام. صحت یعنی تمامیت، یہ اصل معنی ہے صحت کا. کامل ہے، تام ہے، پورا ہے جس کو آپ کہتے ہیں. یہ دونوں اس کے لازم ہیں، اور ہر ایک نے اپنے فن کے اعتبار سے جو اس کے فن کے ساتھ شباہت رکھتا تھا اس کے ساتھ
اس نے تمسک کیا کہ بابا صحت یہ ہے، وگرنہ وہ دونوں موضوع اللہ کو بیان نہیں کر رہے۔ انصافاً بات درست ہے۔ آخوند فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا صحت کا معنی تمامیت ہے، درست ہے، یہاں سے روشن ہو رہا ہے کہ صحت اور فساد مفہوم اضافی ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو طرح کے مفاہیم ہیں، کچھ مفاہیم اضافی ہیں اور کچھ مفاہیم حقیقی ہیں۔ اضافی یعنی جس میں مقایسے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جیسے مثلا اخوت، برادری، وہ مفہوم اضافی ہے۔ آغا آپ کہتے ہیں بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، مفہوم اضافی ہے۔ ایک ہی شے بڑے ہونے کے ساتھ بھی متصف ہو سکتی ہے، چھوٹے ہونے کے ساتھ بھی متصف ہو سکتی ہے۔ آغا اختر مثلا فرض کریں آغا بابر کی نسبت سے قد میں بڑے ہیں، ذیشان کی نسبت سے قد میں چھوٹے ہیں، مفہوم اضافی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عیناً ایسے ہی ہے، ان عبادات کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو صحت و فساد اضافی ہے۔ آغا جو حاضر بندہ ہے اس کے لیے 4 رکعتی نماز صحیح ہے، مسافر کے لیے 4 رکعتی نماز فاسد ہے، اضافی ہے۔ ایک کی نسبت سے ایک حالت میں وہی چیز صحیح ہے اور دوسرے کی نسبت سے دوسری حالت میں وہی چیز فاسد ہے۔ تو صحت و فساد ایک مفہوم اضافی ہے، مقایسے ہی ہے، نسبت سنجی سے وجود میں آتا ہے۔ تمام میں تو نہیں ہوگا، تمام بھی ایسے نہیں، تمام احکام ایسے ہیں کیا؟ تمام احکام کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم فعلاً صرف معنی اس کا کریں صحت و فساد، یہ مفہوم ہے، صحت و فساد مفہوم اضافی ہے، درست بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ صحت و فساد ایسے کہ یہ آسان مطلب ہے کہ اس میں بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ خب تیسرا مقدمہ کہ جو اہم مقدمہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کی تطبیق کر کے پھر تیسرے پر آؤں، اس کو تطبیق کر لوں، پھر وہ جو اہم مقدمہ ہے اس پر بعد میں آتے ہیں۔ وقد انقدح بما ذکرنا، فرماتے ہیں جو ہم نے اوپر ذکر کیا کہ حتیٰ کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہ بھی ہو تو بھی نزاع کو آپ تصویر کر سکتے ہیں، اس سے ظاہر ہو گیا، درست ہے، عدم ثبوت حقیقت شرعیہ کی صورت میں بھی نزاع قابل تصویر ہے ثبوتاً، اس سے روشن ہو گیا یہ بھی۔ وقد انقدح بما ذکرنا، کیا انقدح یعنی اظہار تصویر النزاع، کہ نزاع قابل تصویر ہے، علامہ اس قول کے بنا پر کہ نسب الی باقلانی، درست ہے، باقلانی کہتے ہیں لیکن مشدد آیا ہے اس کا ضبط، باقلانی، اس قول کے مطابق کہ جو منسوب ہے باقلانی کی طرف، وہ کیا ہے کہ وہ میں نے عرض کیا کہ وہ حاجی آغا کہتے ہیں کہ الفاظ انہی معنی لغویہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیسے؟ متشرعہ بھی نہیں ہے نہ، وہ کہتے ہیں وہ اپنے معنی میں استعمال ہوئے، یہ چیزیں قرینے سے سمجھ لیں، بھلے قرینے سے۔ تصویر نزاع کیسے؟ ایسے، وذالک بأن یکون النزاع فی ان قضیۃ القرینۃ المضبوطہ کہ التی لا یتعدی عنها الا بالاخری الدالۃ علی اجزاء المأمور به وشرائطہ هو تمام الاجزاء والشرائط او ہما فی الجملہ، کہ اگر تصویر نزاع ایسے ہے کہ ذالک بأن یکون النزاع، جھگڑا یہ ہے کہ فی ان قضیۃ القرینۃ المضبوطہ، وہ جو ایک قرینہ معینہ ہے جس کے ذریعے سے ان معانی کو سمجھ رہے ہیں، وہ دعویٰ کو لے کر آئے ادھر، درست ہے، اس قضیہ یعنی وہی یعنی بات آپ سمجھیں جو عبارت یہاں پر استعمال کریں، ان قضیۃ القرینۃ المضبوطہ، وہ جو قرینہ معینہ کی بات ہے کہ التی لا یتعدی عنہا الا بالاخری،
کہ اس سے آپ تعدی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ دوسرا قرینہ آپ کے پاس ہو. درست ہے کہ وہ قرینہ مضبوطہ الدالت جو دلالت کرتا ہے علی اجزاء المأمور به و شرائط، کہ جو قرینہ دلالت کرتا ہے مأمور به کے اجزاء پر اور مأمور به کے شرائط پر، وہ قرینہ مضبوطہ ہوا تمام الاجزاء و شرائط وہما فی الجملہ. اس سے آیا تمام اجزاء و شرائط سمجھ میں آ رہے ہیں تاکہ صحیح کے لیے ہو. اس کا قصہ تمام اجزاء و شرائط والا ہے یا نہ، اوہما یہ اجزاء و شرائط فی الجملہ ہونے چاہیے، بعض ہونے چاہیے، من باب قضیہ محملہ، نہ کہ تمام کے تمام. اب بحث اس قرینہ معینہ کے بارے میں ہو گئی کہ قرینہ معینہ صحیح کو بیان کر رہا ہے یا عام کو بیان کر رہا ہے. آسان لفظوں میں اسے کہیں فلا تغفل. دیکھیں غفلت نہ کریں کہ بس اب یہاں پر ادھر چلی گئی. اگر تمام شد ومنہا ان امور میں سے ایک اور امر ان ظاہر ان صحت عند الکل بمعنی واحد. اگر ظاہر یہ ہے کہ صحت سب کے نزدیک ایک ہی معنی میں ہے. وہو التمامیت، وہ معنی کیا ہے؟ تام ہونا. اگر فقہاء اور متکلمین نے مختلف تعریفیں کی ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ وَتَفْسِيرُهَا بِإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ كَمَا عَنِ الْفُقَهَاءِ أَوْ بِمُوَافَقَةِ الشَّرِيعَةِ كَمَا عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. یہ تفسیرها انما هو بالمهم من لوازمها. فرماتے ہیں کہ اس صحت کی تفسیر یہ کرنا کہ وہ جو کہ مسقط قضا ہے جیسے کہ فقہاء کہتے ہیں، یا تفسیر یہ کرنا کہ جو موافق شریعت ہے جیسے کہ متکلمین سے ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو اور لوگوں نے تفسیریں کی ہیں. فرماتے ہیں یہ تفسیر انما ہوا، یہ فقط اور فقط تفسیر ہے بالمہم من لوازمها، صحت کے لوازم میں سے جو مہم ہے، اہمیت رکھتا ہے، ہر ایک کے نزدیک جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسی کے ذریعے سے اس نے تفسیر کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوضوح اختلاف ہی بحسب اختلاف الانظار، اس لیے کہ وہ مہم مختلف ہے انظار کے مختلف ہونے کے اعتبار سے. وہ غرض، مہم یعنی وہی غرض، آخوند شروع سے لے کر لفظ مہم کو غرض کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. وَهَذَا، اور اس غرض کا انظار کے اعتبار سے مختلف ہونا لا یوجب تعدد المعنی. بابا لوازم مختلف ہو سکتے ہیں، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ معنی متعدد ہے. کما لا یوجبہ اختلافها بحسب الحالات، جس طریقے سے تعدد معنی کا سبب نہیں بنتا اس صحت کا مختلف ہونا حالات کے اعتبار سے. حالات کے اعتبار سے صحت بھی مختلف ہوتی ہے. اب اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ صحت کا معنی تبدیل ہے. مثلا حالات کیسے من السفر والحضر والاختیار والاضطرار الی غیر ذالک. بابا حالات جیسے کبھی سفر میں ہے، کبھی حضر میں ہے، کبھی اختیار ہے، کبھی اضطرار ہے، تو ان کے اعتبار سے خوب دیگے نماز صحیح مختلف ہوتی جاتی ہے. اب یہ تھوڑی معنی، ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ جو مسافر کی نماز صحیح ہے وہاں پر صحت کا معنی اور ہے اور جو حاضر کی نماز صحیح ہے اس کا اور معنی ہے. ایسے تو نہیں کہیں گے. کما لا یخفی، جیسے کہ یہ مطلب روشن ہے آغا. ومن ہو، اور اسی بات سے روشن ہوا کہ صحت کا معنی متعدد نہیں ہے. ومن ہو ینقدح ان صحت والفساد امران اضافیان، اگر صحت اور فساد امر اضافی ہیں، مقایسے ہی ہیں. درست ہے. فیختلف شیء واحد صحتا وفسادا بحسب الحالات، ایک ہی شے صحت اور فساد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے حالات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے. فیکون تاما بحسب حالت، ایک حالت کے اعتبار سے یہ تام ہے، وفاسدا بحسب اخرى، دوسرے کے اعتبار سے فاسد ہے، تام نہیں ہے. فتدبر جیدا. اگر مسافر کے لیے 2 رکعتیں تام ہے، نماز تام ہے یہاں پر، اما جو حضر میں ہے خوب اس کے لیے 2 رکعتیں تام نہیں ہے. درست ہے، وہاں پر نماز تام نہیں ہے. خوب یہ تمام ہوا. اصل ایک اور بحث اور مقدمہ کے جو اہم
مقدمہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا چاہے ہم صحیح کے قائل ہوں، چاہے ہم اعم کے قائل ہوں، ان الفاظ عبادات کے لیے ایک جامع کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا؟ بھائی نماز اس کے کتنے مختلف افراد ہیں، ہر فرد کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ فرد نماز کا، وہ فرد نماز کا، وہ فرد نماز کا، وہ فرد نماز کا، لامتناہی، جتنے افراد جتنی نمازیں اتنے افراد، اگر حالات کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں، یہ حالت ہو تو اتنے ارکان، یہ حالت ہو تو اتنے ارکان، یہ حالت ہو تو اتنے ارکان، ایسے ہے نا؟ خوب، تو اب ان عبادات میں ظاہر سی بات ہے کہ وضع عام اور موضوع لا عام ہونا چاہیے۔ یہ بات والے مقدمے میں ذکر کریں گے کہ ایک کاش اس مقدمے کو اس بات سے پہلے ذکر کرتے تاکہ منطقی تدبیر وہ ہوتی، ترتیب ہوتی کہ الفاظ عبادات میں وضع عام موضوع لا عام ہے، کیونکہ وضع عام موضوع لا خاص آگا یہاں پر متصور نہیں ہے، کیونکہ نماز کے مثلا فرض کریں کتنے افراد ہیں، لامتناہی افراد ہیں۔ خوب، ان لامتناہی افراد کو تو آپ مقام تصور میں نہیں لا سکتے نا، حتماً ایک عنوان جامع ذہن میں لے کر آئیں گے جس کے لیے لفظ صلاۃ کو آپ وضع کریں گے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، پس عبادات میں وضع عام اور موضوع لا عام ہے، یہ ایک نقطہ تھوڑا سا رکھیے گا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جب آپ نے کہا کہ وضع عام اور موضوع لا عام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کلی معنی کو آپ نے مد نظر رکھا نا، نماز کے لیے ایک کلی معنی کو مد نظر رکھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کلی معنی کیا ہے؟ کسی بھی، ہم فعلا نماز کی بات کر رہے ہیں، روزے کو لے لیں، کوئی بھی لے لیں، جو وہ جامع اور کلی معنی کہ جس کے لیے ان الفاظ کو وضع کیا جا رہا ہے، وہ جامع کیا ہے نماز کے لیے؟ ہونا تو چاہیے، اس کے بغیر آپ تصور نہیں کر سکتے وضع موضوع لا عام کو۔ یا آخوند کے عبارات کے لحاظ سے ہیں، آخوند کہتے ہیں کہ ہم دونوں مقامات پر بحث کرتے ہیں، جو صحیحی ہے اس کو بھی جامع کی ضرورت ہے، جو اعمی ہے اسے بھی جامع کی ضرورت ہے، درست ہے؟ صحیحی کو جامع کی ضرورت ہے، ایک تو کلی بیان ہم نے ذکر کیا، اور دوسرا صحیح کے لیے اگر خصوصیت سے دوسرا مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں صحیحہ ہیں حالات کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن سب کے اندر چند آثار مشترک ہیں۔ مثلا جو بھی نماز صحیح ہوگی معراج المومن ہے، اگر جو بھی نماز صحیح ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر جو بھی نماز صحیح ہے قربان کل تقیین ہے، درست ہے؟ خوب، یہ آثار مشترک ہے نا، اثر واحد۔ خوب، یہ جو تمام صحیح نمازوں کے اندر مشترک اثر ہے، اس کے لیے چاہیے کہ ایک جامع بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ خوب، یہاں پر آخوند کی فلسفے والے حس بیدار ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابا ہم نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا ہے قانون الواحد کو ہم قبول کرتے، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، اور اسی طریقے سے الواحد لا یصدر الا الواحد۔ اس قانون الواحد میں دو صورتیں، واحد سے فقط واحد صادر ہوگا اور واحد فقط واحد سے صادر ہوگا۔ خب جب اثر ایک ہے، معراج المومن، جب اثر ایک ہے قربان کل تقیین، تو خوب اس کا مؤثر بھی ایک ہونا چاہیے نا، قدر جامع ہونا چاہیے نا۔ خوب وہ اثر ہے، وہ جو مؤثر ہے وہ وہی قدر جامع ہوگا۔ اس اعتبار سے بھی صحیح ہی بیچارے کے لیے ایک جامع کی ضرورت ہے،
صحیح کی لے خصوصیت سے ہم جو جامع کی تصویر کرتے ہیں اس کے لیے کیوں ضرورت ہے بیچارے کے لیے؟ خوب اس لیے ضرورت ہے کہ جتنی بھی نمازیں صحیح ہیں ان کے جتنے بھی افراد آپ مد نظر رکھیں ان تمام افراد میں کچھ آثار مشترک ہیں. خوب اثر اگر وہ مشترک ہے تو ان تمام نمازوں کے اندر وہ مؤثر بھی ایک ہونا چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر مؤثر یہ ہے، یہاں پر وہ ہے، وہاں پر وہ ہے، وہاں پر وہ ہے، کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ واحد کثیر سے صادر ہو، حالانکہ واحد کو واحد سے صادر ہونا چاہیے. لہذا آگا جامع ہونا چاہیے. آخوند کہتے ہیں کہ جامع ہے، ایک جامع ہے. اب آپ پلٹ کر آخوند سے پوچھیں بھئی کیا ہے جامع؟ ایک جگہ پر ہم نماز دیکھتے ہیں، اگر انسان اختیاری حالت میں ہو اور حضر کی حالت میں ہو، مثلا 4 رکعتی نماز ہے، خب یہی بندہ اگر اضطرار کی حالت میں ہو کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھتا ہے، سو کر پڑھتا ہے. بلاخر کون سے چند اجزاء کے مجموعے کو آپ جامع نماز صحیح قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ نماز واحد ایسی چیز ہے کہ لا یترک بحال، آخر میں کچھ نہیں کر سکتے، فقط اشارے سے پڑھ سکتے ہو. اتنے مجبور ہو تو اشارے سے پڑھو. خوب وہ جو حالت اختیار میں نماز ہے اور یہ جو فقط اشاروں کی شکل میں، ان کے اندر کون سے اجزاء مشترکہ ہیں؟ کس کو جامع بناؤ گے؟ آخوند کہہ رہے ہیں کہ ہم جامع امر مرکب قرار نہیں دیتے کہ چند اجزاء کا مجموعہ ہو، نہ، ایک عنوان بسیط ہے. درست ہے. آخوند خدا آپ پر رحمت کرے، وہ عنوان بسیط کیا ہے؟ کہ نام ہمیں تھوڑی آتا ہے، نام ہمیں نہیں آتا. خوب کیسے کہا کہ برہان عقلی سے پتا چلتا ہے کہ ایک قدر جامع ہے، کیونکہ اثر واحد ہے پس مؤثر واحد موجود ہے. اما اس کا نام کیا ہے، کیا کہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کیا نام ہے اس کا. آگا پھر کیسے آپ مان رہے ہیں؟ برہان کہہ رہا ہے، دلیل کہہ رہا ہے، جب اثر واحد ہے تو مؤثر واحد ہونا چاہیے. بس ایک چیز ہے ایسی، درست ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ، نماز، تمام افراد صحیحہ میں وہ ایک قدر جامع ہے کہ جس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے. معراج المؤمن تنہا عن الفحشاء والمنکر. بہت ساری جگہوں پر ایسے ہوتا ہے آقا. مثلا خداوند منان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خوب اثر کو دیکھ کر مؤثر کو پہچانتے ہیں. درست ہے. ایسے یہاں پر بھی آپ اثر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، اثر کو دیکھ رہے ہیں، مؤثر کا پتہ چل رہا ہے. درست ہے. پس صحیح کے اعتبار سے جامع ہے. روشن ہوا آخوند کی بات. مرحوم شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ، شیخ انصاری، یہ آخوند کی زحمت تھی. مرحوم شیخ اعظم نے آخوند سے پہلے اس مسئلے میں کہا کہ آغا اگر آپ صحیحی کے قائل ہو جائیں، جامع آپ کے پاس نہیں ہے، اصلا نہیں ہو سکتا جامع. کیسے؟ مرحوم شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا وہ امر جامع کیا ہے؟ یا چند اجزاء سے مرکب بنا رہے ہیں یا امر بسیط بنا رہے ہیں، کوئی شیء بسیط. اگر وہ امر مرکب ہو، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اصلا قابل تصور نہیں. کون سا امر مرکب بنائیں گے؟ کیونکہ نماز جو حالت اختیار میں تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ مد نظر رکھیں، وہ آخری ترین بندہ جو اضطرار کی حالت میں فقط اشارے کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہاں پر آپ کون سے چند اجزاء کو مشترک بنا کر آپ کہیں گے کہ یہ قدر جامع ہے؟ کوئی قدر جامع نہیں. جس کو بھی آپ قدر جامع بنائیں گے، بعض حالتوں میں صحیح ہے، بعض حالتوں میں فاسد ہے.
بعض حالتوں میں صحیح ہے، بعض حالتوں میں فاسد ہے، قدر جامع نہیں ہے. آپ کہیں نماز 10 رکنی اگر صحیح ہوگی، خب بعض حالتوں میں 10 رکنی نماز صحیح ہے، بعض حالتوں میں 10 رکنی نماز باطل ہے. اگر 5 رکنی نماز بعض حالتوں میں صحیح ہے، بعض حالتوں میں فاسد. امر مرکب آپ قدر جامع نہیں بنا سکتے، کیونکہ امر مرکب بعض حالتوں میں صحیح ہے، بعض حالتوں میں فاسد ہے. یہ تو روشن ہے. اگر امر بسیط، مرحوم شیخ انصاری کہتے ہیں پس امر بسیط آپ کیا کہیں گے؟ یعنی مطلوب. مثال کے طور پر نماز مطلوب، نماز میں جو چیز مطلوب ہے، جس کو شارع نے طلب کیا ہے، اس قسم کی کوئی چیز بنائیں گے نا، ہوائی تو نہیں ہوگی. فرض کریں آپ نے ایک امر بسیط جو مطلوب ہے اس کے لیے کہا کہ عنوان جامع ہے، وہ اس پر بھی اشکال وارد ہے، کیونکہ یہ خود عنوان مطلوب. نماز جو حکم ہے یہ عنوان مطلوب کب آئے گا؟ جب شارع کا امر ہو. یہ اشکال کس پہ؟ یہ امر بسیط پر. جو آپ ایک امر جامع بنا رہے ہیں، امر بسیط مطلوب، آپ نے کہا کہ بھائی ایک جامع ہے اور وہ جامع بھی امر بسیط ہے. وہ امر بسیط کون سا ہے؟ مثلا مطلوب. معین تو کوئی نہیں کر رہا ہے کہ مطلوب مسئلہ ہے. اگر آپ نہ یہ مرحوم شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہوائی بات تو نہیں ہوگی نہ کوئی تو کریں گے. ہاں آقا نے بھی یہی کہا کہ مطلب وہ ہمیں نہیں پتا ہے کیا. ہاں وہ اس کی طرف آتے ہیں، لیکن ابھی شیخ کی بات کر رہے ہیں. شیخ کہہ رہا ہے کہ مثلا آپ نے وہ امر بسیط مطلوب بنایا. آپ نے کیا بنایا؟ مطلوب بنایا. خوب اس پر بھی اشکال وارد ہے. کیسے؟ دیکھیں آقا، ہم نے اصول میں اپنے مقام پر اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر بھی حکم شرعی ہوتا ہے نا، اس حکم شرعی کا ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک حکم ہے. درست ہے. وہ موضوع اس حکم کی نسبت سے علیت کی حیثیت رکھتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں شارع جب حکم بیان کرتا ہے، امر کرتا ہے، تو قیودات اور خصوصیات دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ قیودات اور خصوصیات ایسی ہیں جو امر کے بعد پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ قیودات اور خصوصیات ایسی ہیں کہ جو امر سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں، کہ انشاءاللہ واجب تعبدی وغیرہ میں ہم یہ بحث کریں گے کہ قصد قربت میں جو بحث ہے ایک. خوب اب یہ جو مطلوب کا عنوان ہے، آپ نے کہا کہ عنوان جامع مطلوب ہے مثلا نماز کے لیے. خوب آقا یہ ایسا عنوان ہے جو شارع کے طلب کرنے کے بعد وجود میں آتا ہے. جب تک شارع نماز کو آپ سے طلب نہ کرے، مطلوب مانا ندارت. عنوان مطلوب ایسا عنوان ہے جو شارع کے طلب کرنے کے بعد وجود میں آتا ہے. کب آپ کہیں گے کہ یہ مطلوب ہے؟ جب شارع نے طلب کیا ہو. جب تک شارع نے طلب نہ کیا ہو تو آپ اس نماز کو مطلوب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلوب یعنی طلب شدہ. درست ہے. تو شیخ انصاری کہتے ہیں کہ پہلا اشکال یہ آتا ہے، اگر آپ نماز کے لیے قدر جامع عنوان مطلوب کو بنائیں تو دور لازم آئے گا. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے ایک عنوان جامع ہے جس کو شارع طلب کرتا ہے، پس مطلوب طلب شارع سے پہلے ہونا چاہیے. کیونکہ ایک عنوان جامع ہو نا جس کو شارع آ کر طلب کرے، مکلف کو کہے کہ بھئی میں تم سے یہ طلب کرتا ہوں، پس پہلے وہ عنوان ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں بابا پہلے نماز ہو نا تاکہ آگے شارع کہے کہ یہ واجب ہے. نماز ہو نا کہ شارع کہے کہ یہ تم پر واجب ہے. وہ مطلوب پہلے ہو نا تاکہ شارع آ کر اسے طلب کرے. پس اس طلب شارع سے پہلے یہ مطلوب ہونا چاہیے. دوسری طرف سے یہ مطلوب ایسا عنوان ہے جو اصلاً وجود میں طلب کے بعد آتا ہے. طلب ہوگی تو مطلوب ہوگا. خب یہ امر بسیط اگر آپ مطلوب قرار دیں تو نہیں ہو سکتا، دور لازم آئے گا. وثانیاً دوسرا اشکال یہ کہ اس صورت میں پھر مطلوب اور صلات مترادف ہونے چاہیے. مطلوب اور صلات
مترادف ہونے چاہیے، حالانکہ بالبداہہ مطلوب اور صلاۃ مترادف نہیں ہے۔ دوسرا اشکال۔ تیسرا اشکال، اگر عنوان مطلوب قرار دیں تو اقل و اکثر ارتباطی میں جب شک ہو تو اکثر کی نسبت احتیاط واجب ہونا چاہیے، حالانکہ یہی لوگ اقل و اکثر ارتباطی میں اکثر کی نسبت سے اگر شک ہو تو وہاں پر برات کے قائل ہیں۔ درست ہے؟ یہ تیسرا اشکال تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، تھوڑی سی وضاحت کر۔ دیکھیے آقا، نماز مثال کے ذریعے سے روشن کرتا ہوں۔ نماز 10 رکنی ہے، یعنی اس کے اجزاء 10 ہیں یا 11 ہیں۔ مثال آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نماز کے اندر سورہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ فرض کریں سورہ کے علاوہ نماز کے بقایا 10 جز ہیں اور سورہ کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں؟ 11۔ آپ کو یہ تو یقین حاصل ہے، کیا ہے؟ یقین ہے کہ 10 اجزاء والی نماز ہے، اس 11ویں جز میں شک ہو رہا ہے، سورہ بھی اس میں واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ درست ہے؟ یہاں پر کہتے ہیں شک ہے اقل و اکثر ارتباطی میں، شک ہے اقل اور اکثر میں۔ ارتباطی کو پھر بیان کرتا ہوں۔ اقل و اکثر میں 10 جزی نماز واجب ہے یا 11 جزی نماز واجب ہے۔ درست ہے؟ اقل و اکثر میں شک ہے، اور یہ اقل و اکثر بھی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں۔ اقل و اکثر بھی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں۔ 10 جز نماز کے ساتھ ہی مرتبط ہے، وہ 11واں جز بھی نماز کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے۔ درست ہے؟ کبھی کبھار اقل و اکثر ہوتا ہے استقلالی، کہ انشاءاللہ ہم لوگ اشتغال کے بحث میں پڑھیں گے کہ اکثر اور اقل میں شک ہے لیکن دونوں مستقل ہیں۔ آغا آپ کو شک ہے کہ آپ کا جو قرضہ ہے میرے اوپر 2 کتاب ہے یا 2 کتاب اور پینسل ہے۔ درست ہے؟ اقل و اکثر میں شک ہے لیکن دونوں مستقل ہیں، پینسل و کتاب وغیرہ یہ وہ جدا ہے، یا 2 کتاب بھی کسی حد تک علیحدہ علیحدہ ہے۔ درست ہے؟ یہاں پر فقہا معمولاً فتویٰ دیتے ہیں اگر شک ہو جائے اقل اور اکثر ارتباطی میں تو وہ جو اکثر ہے نا 11واں جز، اس کی نسبت سے برات جاری کرتے ہیں۔ 10 جزی نماز قطعاً میرے اوپر واجب ہے، 11ویں میں شک ہو رہا ہے، رفع عن امتی ما لا یعلمون کو جاری کریں گے۔ درست ہے؟ یہاں پر کیا ہوگا؟ برات جاری کریں۔ یہ عام طور پر مبنی ہے، روشن ہے؟ اچھا، کبھی کبھار شک ہوتا ہے اس طریقے سے، آپ کہتے ہیں کہ شارع نے آپ سے ایک چیز طلب کی ہے، مثلا وہی مطلوب نماز، شارع نے آپ سے ایک امر بسیط طلب کیا ہے، امر مرکب طلب نہیں کیا۔ پہلی جو میں نے تصویر آپ کو بیان کی، اس تصویر کے اندر ایک امر مرکب کو شارع نے آپ سے طلب کیا ہے، 10 جزئی صلاۃ یا 11 جزئی صلاۃ۔ درست ہے؟ وہاں پر ایک امر مرکب کو شارع آپ سے طلب کرتا ہے، پھر آپ کو اس زائد اور اکثر میں آ کر شک ہوتا ہے، وہاں پر آپ برات جاری کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے شارع آپ سے ایک عنوان بسیط کو طلب کرتا ہے، اما اس عنوان بسیط کے لیے محصل مختلف افراد ہیں۔ جیسے یہاں پر مطلوب ایک عنوان بسیط ہے، اما یہ مطلوب کیسے حاصل ہوگا؟ اس نماز کے ذریعے سے، 10 رکعتی نماز یا 11 رکعتی نماز۔ شارع نے کیا طلب کیا؟ امر مرکب۔ یہ 10 جز مجھ سے طلب نہیں کیے، 11 جز مجھ سے طلب نہیں کیے،
شارع نے عنوان مطلوب آپ سے طلب کیا. اما یہ عنوان مطلوب حاصل کیسے ہوگا؟ اس 10 جزی نماز سے یا 11 جزی نماز سے. درست ہے. بس آپ سے طلب کیا ہوا؟ ایک امر بسیط. اس صورت میں اگر آپ نماز کے 11ویں جز میں شک کریں تو اب کہتے ہیں اس اکثر کی نسبت سے برات نہیں، احتیاط جاری کریں گے. برات نہیں بلکہ احتیاط جاری کریں. کیوں؟ دونوں شامل ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہاں پر شک کے در محصل ہے. مطلب روشن نہیں ہوا میرے خیال میں نا. شک کے در محصل میں کہتے ہیں وہاں پر احتیاط جاری کریں گے. شک کے در تکلیف میں کیا ہوگا؟ برات جاری ہوگی. اچھا اس کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں، عبارت کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آئندہ اس پر ہی. دیکھیں شارع نے آپ کو کہا کہ جمعے کے دن ظہر کے وقت ایک نماز آپ کی گردن پر ہے. درست ہے، ایک نماز آپ کی گردن پر ہے. اگر وہ نماز جو ظہر کے دن زوال کے وقت میری گردن پر ہے، ظہر ہے یا جمعہ ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. علم اجمالی کا مور ہے. جامع کا علم ہے، اس کے جو اطراف ہیں وہ آپ کے لیے مجہول اور مشکوک ہے. نماز ایک ظہر کے وقت، روز جمعہ زوال کے وقت ایک نماز آپ کی گردن پر ہے. اما وہ نماز ظہر ہے یا جمعہ یہ آپ کے لیے مشکوک ہے. اگر ایسے تصویر ہو تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دونوں پڑھنی پڑے گی. کیونکہ اگر ایک پڑھیں گے دوسری نہیں پڑھیں گے پتہ نہیں وہ جو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی وہ ظہر کے ذریعے سے حاصل ہوئی یا جمعے کے ذریعے سے حاصل ہوئی. علم اجمالی میں ایسا ہی ہے نا. علم اجمالی کے اطراف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کرتے ہیں. اگر یہ 2 گلاس میرے سامنے پڑے، ان میں سے دونوں میں سے قطعاً ایک حرام ہے، اب آپ کو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ دونوں کو چھوڑنا پڑے گا. شاید یہ حرام ہو، شاید یہ حرام ہو. اطراف علم اجمالی میں اگر شبہ معصورہ ہے اطراف علم اجمالی میں برات جاری نہیں کر سکتے آپ. احتیاط ہوگا. درست. اسی طریقے سے جب آپ کو تکلیف کا یقین ہے کہ ظہر کے وقت روز جمعہ ایک نماز آپ کی گردن پر ہے، یہ قطعاً آپ کو یقین ہے. خوب. الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. اگر یقین آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی گردن ایک وظیفے اور ذمہ داری کے ساتھ مشغول ہے تو قطعاً آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اس طریقے سے عمل کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا ذمہ بری ہو جائے. فراغ بھی یقینی ہونا چاہیے. درست ہے. البتہ اگر علم اجمالی نہ ہو بلکہ شک بدوی ہو، ابتدائی شک ہو، کوئی علم نہیں ہے، اگر یہ جو گلاس میرے سامنے پڑا ہے حرام ہے یا حلال ہے، خب یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ برات جاری کر سکتے ہیں. ایک ہی گلاس ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے حرام ہے یا حرام نہیں ہے، نجس ہے یا نجس نہیں ہے، خب پاک ہے آپ پی سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ اصل براعت وہاں پر جاری ہوتی ہے جہاں پر شک در اصل تکلیف ہو. اصل تکلیف میں اگر شک ہے تو وہاں پر آپ کیا جاری کریں گے؟ برات جاری کریں گے. اما اگر شک مکلفن بھی میں ہو، تکلیف آپ کے لیے محرز ہے، تو وہاں پر احتیاط کریں گے. اصل تکلیف آپ کے لیے محرز ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے نماز پڑھنی ہے. اما مکلفن بھی میں شک ہے، نماز ظہر ہے یا نماز جمعہ ہے، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ احتیاط جاری کریں گے. یہ اصول ہے. درست ہے. اب آ جائیں ذرا عقل و اکثر کی طرف. اگر یہ مقدمہ روشن ہوگا تو عقل و اکثر کی طرف آتے ہیں. خوب. اگر ہم کہیں کہ شارع نے ایک امر مرکب آپ سے مانگا ہے، درست ہے، ایک امر مرکب، نماز یعنی ایک امر مرکب. خوب.
نماز ایک امر مرکب ہے، وہ شارع نے آپ سے مانگی. آپ کو شک ہو رہا ہے وہ 10 جزئی ہے یا 11 جزئی ہے. درست ہے، 10 اجزاء تو متیقن ہے، لہذا 10 اجزاء کو یقیناً پڑھنا ہے. خوب، وہ 11واں جز وہ بھی آپ کی گردن پر ہے یا نہیں ہے؟ نہ، وہاں پر شک در تکلیف ہوگا، برات کا مورد ہو جائے گا. جیسے ہی آپ نے 10 جزئی نماز کو پڑھ لیا تو 11واں شک در تکلیف کی بات ہے، شک در مکلفن بھی کی بات نہیں ہے، اصل تکلیف کی بات ہے کہ آیا 11واں آپ کی گردن پر ہے یا نہیں ہے. یہ اس صورت میں جب نماز یعنی ایک امر مرکب شارع نے آپ سے مانگا، اس صورت میں جو اکثر ہے 11واں جز ہے وہ شک در تکلیف کا مورد بنتا ہے، لہذا برات جاری ہوگی. اما اگر آپ کہیں کہ نماز ایک امر بسیط ہے، مطلوب، وہ تو آپ کے لیے روشن ہے، بس اصل تکلیف آپ کی گردن پر ہے. اما یہ مطلوب 10 جزوں سے حاصل ہوگا یا 11 جزوں سے حاصل ہوگا؟ خوب، آپ یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ 11ویں جز سے میں برات جاری کروں گا، کیونکہ 10 جزئی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو یقین حاصل نہیں ہوتا کہ مطلوب حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اسے کہتے ہیں اصطلاحاً شک در محصل، جس کے ذریعے سے آپ اس عنوان کو تحصیل کر رہے ہیں. شک در محصل میں احتیاط ہوگا، شک در تکلیف میں برات ہوگی. یہ اصل مطلب ہے. روشن ہوا میرے خیال میں کسی حد تک. تو اب کہتے ہیں مرحوم شیخ انصاری کہ ختم ہو گئی بات بھی. شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اگر آپ صلاۃ کے لیے قدر جامع ایک امر بسیط یعنی عنوان مطلوب کو قرار دیں، جب اقل و اکثر ارتباطی کا مورد آئے گا تو وہاں پر آپ کو احتیاط کا فتویٰ دینا پڑے گا. آپ کو احتیاط کا فتویٰ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اکثر اور 11واں جز شک در محصل ہے. حالانکہ تمام فقہا یا اکثریت فقہا کہتی ہے کہ اقل و اکثر ارتباطی میں برات جاری ہوگی. ہاں، صحیح کے قائل بھی برات جاری کرتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تیسرا اشکال. ہاں خوب، اگر آپ کہیں تو میں اس عبارت کو تھوڑا جلدی میں پڑھ لوں ٹکڑے کو، اگر کہیں تو چھوڑ دوں تو پھر ہفتے آئندہ پھر یہ ساری توضیحات دینی پڑیں گی. پڑھ لوں میرے خیال میں اس کو، یا چھوڑ دوں اگر آپ کا موڈ نہیں ہو رہا تو پھر چھوڑ دوں. چلیں بھلا ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں اس کو. آپ بھی تھوڑا سا سوچئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہفتے آئندہ ہر صورت میں تکرار کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی اشکال تو پڑھوں لیکن آخوند اس کو رد کریں گے، اس کا رد پڑھیں گے تو دوبارہ پھر تکرار دینا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى